السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمامی احباب کو، اہل سنت والجماعت کے تمام لوگوں کو شاد و آباد رکھے اور رمضان المبارک کی برکتیں نصیب فرمائے اور سب کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ ہر سال اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک کے اہتمام کا ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ کچھ سوالات اور کچھ ان کے جوابات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ، عشر اور فطرہ کس کو ہم دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے؟ سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کس کو دے سکتے ہیں، پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ کس کو نہیں دے سکتے۔ تو پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ کس کو نہیں دے سکتے، اور پھر اس کے بعد یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کس کو ہم دے سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے، کیا زکوٰۃ والدین کو دے سکتے ہیں، ساس سسر کو دے سکتے ہیں، بھائی بہن کو دے سکتے ہیں، یا اپنی اہلیہ کے بھائی بہن کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ تو زکوٰۃ، فطرہ اور عشر، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنے والدین کو نہیں دے سکتے۔ اصول اور فروع یہ دو قسمیں ہوتی ہیں انسانوں میں، اس کے عزیزوں کی۔ اصول میں آتے ہیں والدین، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، اوپر تک جتنے بھی ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ، فطرہ یا عشر نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کے والدین حیات ہیں، اگرچہ غریب ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ یا عشرہ فطرہ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے دادا دادی ہیں، غریب ہیں، پھر بھی آپ نہیں دے سکتے۔ نانا نانی ہیں، غریب ہیں، نہیں دے سکتے۔ اور فروع یہ اصول ہو گئے، یعنی آپ سے اوپر، باپ، ماں، دادا دادی، نانا نانی۔ اب آپ سے نیچے ہوتے ہیں، ان کو فروع کہتے ہیں۔ فروع میں آتے ہیں بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ نیچے تک۔ یعنی آپ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ، فطرہ نہیں دے سکتے، عشر نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتے، اسے بیٹی کی بیٹی یا بیٹے کو نہیں دے سکتے، پوتے کو نہیں دے سکتے، پوتی کو نہیں دے سکتے، نواسا ہے، نواسے کو نہیں دے سکتے، نواسی کو نہیں دے سکتے، اور بھانجے کو، بھانجی وغیرہ کو آپ نہیں دے سکتے نیچے تک۔ اسی طرح بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ، فطرہ یا عشر نہیں دے سکتی، اور اسی طریقے سے شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ وغیرہ نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ کسی مالدار کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مثلاً صاحب نصاب کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ صاحب نصاب کون ہے آج کے وقت میں؟ صاحب نصاب وہ شخص ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اس کی قیمت ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی بھی اگر قیمت ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے، لہذا اس کو زکوٰۃ، فطرہ یا عشر نہیں دے سکتے۔ آج کے بھاؤ کے حساب سے چاندی کا جو ریٹ ہے، اس کے حساب سے 52.5 تولہ تقریباً 25 یا 26 ہزار روپے کی ہوئی تقریباً۔ تو جس کے پاس اتنے پیسے ہیں موجود تو وہ صاحب نصاب ہے، لہذا اس کو آپ زکوٰۃ، فطرہ یا عشر نہیں دے سکتے۔ ایک سید لوگ ہوتے ہیں، سید ہاشمی، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو اولادیں ہیں آج تک، یہ سارے سید کہلاتے ہیں جو آپ کے آل سے ہیں۔
تو سیدوں کو آپ زکوٰۃ فطرہ عشر نہیں دے سکتے اگرچہ وہ غریب ہوں، اس لیے کہ صدقہ وغیرہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کافر کو، نان مسلم کو، غیر مسلم کو آپ زکوٰۃ عشرہ فطرہ نہیں دے سکتے، عشر وغیرہ۔ ہاں، اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی ویسے صدقہ نافلہ کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اگر اس میں ان کی مدد کی اور ارادہ زکوٰۃ کا کیا یا فطرے کا کیا یا عشر کا کیا تو آپ کا زکوٰۃ یا فطرہ یا عشر ادا نہیں ہوگا۔ غیر مسلم ہیں، سکھ ہیں اور دیگر جو مذاہب ہیں، ان میں سے کسی کو بھی آپ زکوٰۃ فطرہ عشر نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کے مستحق کے لیے مسلم اسلام کا ہونا ضروری ہے، یعنی وہ شخص مسلمان ہو اور غریب ہو، صاحب نصاب بھی نہ ہو، اس کو آپ زکوٰۃ وغیرہ دے سکتے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ سسرال والوں میں جو لوگ ہیں ان کو دے سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کی بھی لسٹ میں بتا دوں۔ آپ ساس کو زکوٰۃ فطرہ اور عشر دے سکتے ہیں، سسر کو دے سکتے ہیں، اپنے بھائی کو، بہن کو اور بیوی کے بھائی کو، بہن کو زکوٰۃ فطرہ عشر دے سکتے ہیں۔ لہذا ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور باقی اوپر جو میں نے بیان کیا پیچھے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ جو مستحق زکوٰۃ ہیں ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ یہاں ایک مسئلہ اور میں واضح کر دوں کہ ہم ہر بستی میں، ہر مسلمانوں کی بستی میں جب سے رمضان شروع ہوئے ہیں تو ایک مانگنے والوں کی قطاریں جو لگی رہتی ہیں، آئے دن لوگ مانگنے آ جاتے ہیں، الاؤنس کر کر کے مانگتے ہیں، بڑی باتیں کر کے وہ مانگتے ہیں، آدمی کا دل ابھر آتا ہے اور وہ پھر دے دیتا ہے۔ تو ایسے لوگ جن کا پیشہ مانگنا ہے، مانگتے ہیں، تو ان کو آپ ویسے مدد کر سکتے ہیں 10-5 روپے سے، لیکن آپ یہ چاہیں کہ ہم ان کو زکوٰۃ دے دیں یا عشر یا فطرہ دے دیں تو آپ کا یہ فطرہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ پیشہ ور فقیر جو ہوتا ہے وہ اتنی اس پہ جائیداد ہوتی ہے، اتنا مال و دولت اکٹھا ہو جاتا ہے کہ وہ مالک نصاب ہو جاتا ہے۔ لہذا پیشہ ور فقیر کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لہذا احتیاط کریں، اگر آپ کے پڑوس میں پڑوسی غریب ہے، مالک نصاب نہیں ہے تو اس کو دے دیں، یا بستی میں جو لوگ صاحب استطاعت نہیں ہیں، پیسوں کی کمزوری ہے، کھانے وغیرہ کی کمزوری ہے، لہذا اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، محلے میں دیکھیں، محلے میں نہ ہو تو پھر گاؤں میں دیکھیں، گاؤں میں نہ ہو بستی میں، اگر نہ ہو تو پورے شہر میں تلاش کریں، اگر شہر میں نہ ملے تو پھر اپنی رشتہ داریوں میں نظریں دوڑائیں۔ جو رشتہ داریوں میں آپ کے غریب ہیں، جن کو دینا جائز ہے وہ میں نے بتا دیا ہے، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی نہ ملے کوئی تو آپ جتنے بھی دینی مدارس یہ چل رہے ہیں، کہیں کا مدرسہ ہو، اگر اہل سنت والجماعت سے منسلک وہ مدرسہ ہے، چاہے وہ مدرسہ طلباء کا ہو یا طالبات کا ہو، لہذا اس مدرسے میں آپ اپنی زکوٰۃ، عشر یا فطرہ وغیرہ دے سکتے ہیں، یا غریب اگر آپ کی نظر میں کوئی ہے وہاں دیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔